اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی قیامت تک پھر ایسا کوئی واقعہ رونما ہوگا۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اس معرکہ کربلا میں کون کس کے سامنے کھڑا ہے۔ معرکہ کربلا میں ایک طرف نواس رسول ہے، وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر آپ نے ہدایت لینی ہے اس چراغ کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، اگر آپ پھنس چکے ہیں معاشرتی اور اجتماعی مشکلات میں، دینی اور ثقافتی مسائل میں، تو حسین ابن علی کے ذریعے سے ہی نجات مل سکتی ہے۔ ایک طرف یہ ہستی ہیں جن کے بارے میں یہ ارشاد ہوا احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے۔ امام حسین کا محب محبوب الہی قرار پاتا ہے، اور ارشاد ہوا کہ اللہ اگر کسی بندے سے بھلائی اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ بہت ساری بے شمار روایات، احادیث، فضائل، کمالات امام حسین علیہ السلام کے مختلف مسالک کے محدثین نے، مورخین نے اپنی کتب میں نقل کیے ہیں کہ جن کو ذکر کرنے کی یہاں فرصت نہیں ہے، اور نہ ہی ہم امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو کما حق ہو بیان کر سکتے ہیں۔ اس نواس رسول کے فضائل اور کمالات کو ہم کیسے بیان کریں کہ جس کے فضائل ان کی ولادت کے وقت رسول خدا بیان کرتے ہیں؟ ہم کیسے بیان کریں فضائل سید الشہداء کو کہ جن کی ولادت کے وقت ان کے مصائب پر رسول خدا گریہ فرماتے ہیں؟ ایک طرف یہ ہستی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے ذمہ داری ادا کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری امام علیہ السلام کو سونپی تھی، یہ اللہ کے رسول نے امام علیہ السلام کو ذمہ داری سونپی۔ یہ وہی سلسلہ تھا جو حضرت آدم سے چلتا آ رہا تھا، اسی کی تکمیل کی سید الشہداء نے کربلا میں۔ کیوں کہ اس دور میں ایک ظالم، فاسق، فاجر شخص تخت پر جا بیٹھا تھا کہ جو انسانی قدروں کو پامال کر رہا تھا۔ فقط اسلامی اقدار کا مخالف نہیں تھا، فقط اسلامی اقدار کا ہی دشمن نہیں تھا، بلکہ انسانی اقدار کا بھی دشمن تھا، اور وہ اسلام ناب کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسلام کے حقیقی پیغام کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس سنت رسول کو، تعلیمات قرآن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے قیام فرمایا اور لوگوں کو بھی متوجہ کیا کہ آپ دیکھ نہیں رہے، اما ترون ان الحق لا يعمل به، کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، وان الباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی۔ یعنی حالات یہ تھے کہ حق سے لوگ دور ہو چکے تھے اور غلط چیزوں کو لوگوں نے اپنا لیا تھا۔ اس دور میں امام علیہ السلام نے کہا کہ میں قیام کر رہا ہوں، ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا، میں کسی فساد کے لیے قیام نہیں کر رہا، بے شک بے شک، میں کسی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے نہیں نکلا،
مجھے اقتدار کا ہوس نہیں ہے، بے شک بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بے شک بے جو میرے نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکی ہے، جو میرے نانا کی امت میں خرابیاں آ چکی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی اصلاح کروں۔ یقیناً امت رسول کی، امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آتے ہیں، بے شک بے شک اور وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام جس کے مقابلے میں قیام فرماتے ہیں، اس کا کردار تو پوری تاریخ نے لکھا سبحان اللہ، کہ وہ کیسا شخص تھا کہ جس کو اسلامی اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جس کو اسلامی تعلیمات کی جس کے سامنے کوئی قدر نہیں تھی۔ جی شراب نوشی ہو، ہر قسم کا گناہ ہو، وہ شخص انجام دیتا تھا، بے شک اور بیٹھا کہاں تھا، دعویٰ کیا کر رہا تھا کہ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں تخت خلافت پر بیٹھا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا وظیفہ سمجھا اور اس کے نتیجے میں ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا۔